السلام علیکم۔ تاریخ اسلام میں کچھ ایسی شخصیات گزری ہیں جن کا ذکر دلوں کو ایمان کی روشنی اور آنکھوں کو عقیدت کے آنسوں سے بھر دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک عظیم نام خلیفہ سوم داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی۔ آپ کا لقب غنی بھی تھا اور ذوالنورین، دو نوروں والا بھی۔ آئیے اگلے چند منٹوں میں ہم ان کی بابرکت زندگی کے سنہرے اوراق پلٹتے ہیں اور پیراڈائز ورلڈ پر آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹاپک پر میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکی ہوں، میرے چینل پر موجود ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو پریس کریں گے تو تمام نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائیں گی۔ کمنٹ میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، یا اگر آپ کسی ٹاپک پر ویڈیو سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتایا کریں، کیونکہ صرف ہم آپ کو نہیں سکھا رہے ہوتے، آپ سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، تو ضرور کمنٹ میں بتایا کریں ویڈیو کے بارے میں، یا جو کچھ آپ سننا چاہتے ہیں جس ٹاپک پر، تو انشاءاللہ میں اس پر بھی ضرور ویڈیو بناؤں گی۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور آپ کی رائے سے ہی ہمیں مزید اچھا کام کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی کے ایک معزز اور دولت مند خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ اسلام لانے سے پہلے بھی مکے کے لوگ آپ کی ذہانت، شرافت اور شرم و حیا کی قسمیں کھاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا اور نہ ہی کبھی بتوں کے آگے سر جھکایا۔ جب مکے کے افق پر اسلام کا سورج چمکا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان چند ابتدائی لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لبیک کہا اور اسلام قبول کیا۔ اسلام لانے پر آپ کو اپنے چچا کی طرف سے سخت ترین ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا جاتا تھا، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں ذرا بھی لرزش نہ آئی۔ کائنات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور جب غزوہ بدر کے موقع پر ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد ایک عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ اسی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے۔ جب مسلمان مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو وہاں پینے کے میٹھے پانی کی سخت قلت تھی۔ مدینہ میں صرف ایک کنواں تھا جس کا نام بشر روما تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو مسلمانوں کو مہنگے داموں میں پانی بیچتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اور جنت میں اپنے لیے چشمہ خرید لے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھے اور یہودی کے پاس گئے اور اپنی دولت سے وہ کنواں خرید کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے لیے مفت وقف کر دیا۔ تو وہ یہودی تھا جو پانی بیچا کرتا تھا اور اس کے مول یعنی اس کے دام لیتا تھا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہو جب اسلامی فوج کو شدید ضرورت تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ نے تنہا 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور ان کے حساب سے سونا اور چاندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی بھی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی عثمان بخشے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ چنا گیا
اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تقریباً 12 سال پر محیط ہے، جو فتوحات اور ترقی کا سنہرا دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام کی سرحدیں دور دور تک پھیلی، افریقہ سے لے کر ایشیا کے کچے علاقوں تک پرچم اسلام لہرایا، اور سب سے بڑا احسان جو قیامت تک کی امت پر ہے وہ جمع و تدوین قرآن۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو ایک مہر شدہ نسخے پر جمع کیا، اسی لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ جس خلیفہ نے امت کو امن اور ترقی دی، عمر کے آخری حصے میں کچھ فتنہ پرور لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں شروع کی اور باغیوں نے مدینہ منورہ آ کر امیر المومنین کے گھر کا گھیراؤ یعنی محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پانی اور کھانا بند کر دیا گیا، اور وہی عثمان جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کیا تھا، آج ان کے اپنے گھر میں پانی کا ایک قطرہ نہ تھا۔ علی، حسن اور حسین جیسے جلیل القدر صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہرا دے رہے تھے اور اجازت مانگ رہے تھے کہ ہم ان باغیوں سے لڑیں، لیکن رحم دل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مسلمانوں کا خون نہیں چاہتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور شہادت سے ایک رات پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان کل تم ہمارے ساتھ روزہ افطار کرو گے۔ اگلے دن 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے کہ باغی دیواریں پھاند کر اندر داخل ہوئے اور انتہائی بے دردی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ جب آپ پر تلوار چلی تو آپ کے خون کے قطرے قرآن پاک کی اس آیت پر گرے، جس کا ترجمہ ہے کہ پس ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری کفایت کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مظلومیت کی حالت میں جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے رب اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت کا اصل استعمال کیا ہے، حیا انسان کا کتنا بڑا زیور ہے، اور امت کی خاطر صبر کرنا کتنا عظیم درجہ رکھتا ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی سخاوت اور حیا کو اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش و قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے درجات کو مزید بلند کرے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔